خدا یسوع مسیح کے عظیم اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام۔ جن کے پاس کلام مقدس ہے میرے ساتھ بائبل مقدس کو کھولیے۔ عہد عتیق سے غسل و غسلات 30 باب اور اس کی پہلی آیت سے پڑھیں گے۔ غسل و غسلات 30 باب پہلی آیت میں یوں لکھا ہے، میں نے رات کو اپنے پلنگ پر اسے ڈھونڈا جو میری جان کا پیارا ہے، میں نے اسے ڈھونڈا پر نہ پایا۔ اب میں اٹھوں گی اور شہر میں پھروں گی، کوچوں میں اور بازاروں میں اس کو ڈھونڈوں گی جو میری جان کا پیارا ہے۔ میں نے اسے ڈھونڈا پر نہ پایا۔ پہرے والے جو شہر میں پھرتے ہیں مجھے ملے۔ میں نے پوچھا، کیا تم نے اسے دیکھا جو میری جان کا پیارا ہے؟ ابھی میں ان سے تھوڑا ہی آگے بڑھی تھی کہ میری جان کا پیارا مجھے مل گیا۔ میں نے اسے پکڑ رکھا اور اسے نہ چھوڑا جب تک کہ میں اسے اپنی ماں کے گھر میں اور اپنی والدہ کے خلوت خانہ میں نہ لے گئی۔ اے یروشلم کی بیٹیوں، میں تم کو غزالوں اور میدان کی ہرنیوں کی قسم دیتی ہوں کہ تم میرے پیارے کو نہ جگاؤ نہ اٹھاؤ جب تک کہ وہ اٹھنا نہ چاہے۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے باعث برکت ہو۔ آئیے اپنے سر کو خدا کے حضور جھکائیں، سب سر خدا کے حضور جھک جائیں اور سب آنکھیں بند ہو۔ خدا کی حضوری یہاں پر ہے۔ آسمان اور زمین کے خالق و مالک، اے زندہ خدا، تیرا شکر، تیری تعریف اور تیری ستائش کرتا ہوں آج کے صبح کے لیے۔ تیری اس عظیم فتح کی یاد، یہ صبح تیری اس عظیم فتح کی یاد دلاتی ہے کہ تو موت اور قبر پر فاتح ہو کر مردوں میں سے جی اٹھا اور ہمیں یہ فضل بخشا کہ ہم تیری فتح میں شریک ہوں۔ اے خدا، میں تیرا شکر کرتا ہوں۔ میں اپنے آپ کو تیرے حضور لایا ہوں تاکہ میں اپنے علم، اپنی عقل، اپنی دانائی، اپنی فہم و فراست، اپنے تدبر، یہ اپنی کسی انسانی خوبی سے نہیں بلکہ روح القدس کی تاریخ سے تیری باتوں کو بیان کروں۔ تمام سامعین پر تیرا ابر چاہتا ہوں، ان کے کانوں پر، ذہنوں پر، دلوں پر تیرے پاک روح کا کنٹرول چاہتا ہوں۔ اور آج روح کی تاریخ سے جب یہ باتیں ان تک پہنچیں، اے خدا ان کی زندگی اور زندگی کے تمام شعبہ جات تیرے پاک روح کے کنٹرول میں ہوں اور وہ ہمیشہ تیری رفاقت، تیری حضوری اور تیرے ساتھ چلیں۔ میں ایمان رکھتا ہوں تیرا گھر چرچ آف لیونگ کرائسٹ تیری جلالت سے معمور ہے۔ اے خدا، میری دعا کو سن اور آج کا کلام ہم سب کے لیے باعث برکت ہے۔ یہ دعا مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ خدا کے زندہ مقدس کلام میں دیکھیے، غسل و غسلات 30 باب 4 آیت کو پڑھیں گے۔ غسل و غسلات 30 باب 4 آیت میں لکھا ہے، ابھی میں ان سے تھوڑا ہی آگے بڑھی تھی کہ میری جان کا پیارا مجھے مل گیا۔ میں نے اسے پکڑ رکھا اور اسے نہ چھوڑا جب تک کہ میں اپنی ماں کے گھر میں اور اپنی والدہ کے خلوت خانہ میں نہ لے گئی۔ آج کا مضمون ہے جان دینے تک وفادار رہنے والوں کے لیے زندگی کا تاج ہے۔ آج کا مضمون ہے جان دینے تک وفادار رہنے والوں کے لیے زندگی کا تاج ہے۔ کیا مضمون ہے؟
दोबारा, जान देने तक वफादार रहने वालों के लिए जिंदगी का ताज है। खुदा के कलाम मुकद्दस में इस आयत में हमने पढ़ा, गुजरात 3 बाब 4 आयत। अभी मैं उनसे थोड़ा ही आगे बढ़ी थी कि मेरी जान का प्यारा मुझे मिल गया, मैंने उसे पकड़ रखा और उसे ना छोड़ा। अब पकड़ रखना और ना छोड़ना ये जाहिर करता है ऐसे ताल्लुक को जो ना टूटने वाला है। और कलाम मुकद्दस में जो खास बात हम यहां इस आयत में देखते हैं कि मैंने उसे पकड़ रखा और उसे न छोड़ा, ये अख्तियारी है, इरादतन है कि मैंने उसे पाया, वो मुझे मिल गया, मैंने उसे पकड़ा। अब जब आप पकड़ते हैं तो इसके मानी है ये आपका इरादा है, आपका उसके साथ रहने का ख्याल और इरादा है और उसे नहीं छोड़ते, और इसके मानी है कि उसी के साथ वफादार रहकर जिंदगी बसर करना चाहते हैं। और एक बड़ा अज़म यहां पर नजर आता है और वो है कि ना छोड़ने का। आइए देखिए मेरे साथ गुजरात 3 बाब 4 आयत का ये हिस्सा, मैंने उसे पकड़ रखा और उसे न छोड़ा, मैंने उसे पकड़ रखा और उसे न छोड़ा। उसे छोड़ा नहीं है और मजीद छोड़ने का इरादा भी नहीं है, और उसे जिंदगी भर उसका हाथ थामे रखने का और जिंदगी भर उसके साथ पैवस्त रहने का मैंने फैसला किया है। और ये जाहिर करता है वफादारी को। जान का प्यारा यीशु मसीह है जो हमें मिल गया है और उसे न छोड़ें, गोया उसके साथ वफादार रहें। और शब रोज जो नशेब फराज आए, मसाइल आए, मुश्किलात आए, माली परेशानियां आए, बेरोजगारी आए, जब आप वफादारी, कोई भी वफादारी है उसमें आप देखते हैं नशेब फराज आते हैं, मद्दोजज़र आते हैं, ऊंच नीच आती है, मसाइल आते हैं, मुश्किलात आती हैं। और यही तो टेस्ट है और यही तो जांच है और यही तो उस बात की मजबूती के है या नहीं। और ये खिंचाव जब आता है तो भी खुदा का साथ, उसके साथ चलने वाले कभी उसका साथ नहीं छोड़ते। कलाम मुकद्दस में अब जान के प्यारे के साथ पैवस्तगी और कायम कैसे रह सकते हैं, आइए मेरे साथ देखिए अय्यूब 27वां बाब और उसकी 6 आयत। आप उसके साथ वफादार उस वक्त रह सकते हैं जब आप सदाकत, रास्ती और पाकीज़गी में जिंदगी बसर करते हैं। देखिए अय्यूब 27वां बाब और उसकी 6 आयत को देखेंगे। कलाम खुदा में ये लिखा है, अय्यूब 27वां बाब 6 आयत, मैं अपनी सदाकत पर कायम हूं और उसे ना छोड़ूंगा जब तक मेरी जिंदगी है, मेरा दिल मुझे मलामत न करेगा। मैं अपनी सदाकत पर कायम हूं। जो शख्स अपनी सदाकत पर कायम रहता है वो कभी खुदा को नहीं छोड़ता, और जब सदाकत पर कायम नहीं रहता फिर वो खुदा को छोड़ देता है, फिर वो उसकी हजूरी से निकल जाता है और फिर वो उसके साथ पैवस्तगी खत्म कर देता है। लेकिन अगर सदाकत उसकी जिंदगी में रहती है तो वो वफादार रहता है। और कलाम खुदा में अय्यूब 27वां बाब 6 आयत, मैं अपनी सदाकत पर कायम हूं
اور اسے نہ چھوڑوں گا. اب یہاں بڑا عزم جو ہم دیکھتے ہیں. اب یہ بندھن مضبوط کیسے ہوتا ہے؟ جب آپ صداقت میں زندگی گزارتے ہیں. اور صداقت کیا ہے؟ سچائی ہے، راستی ہے، پاکیزگی ہے. جب آپ صداقت سے زندگی گزارتے ہیں، صداقت میں قائم ہے، تو پھر آپ وفادار رہیں گے. پھر بحران آئے گا، پھر مسائل آئیں گے، پھر پریشانیاں آئیں گی، لیکن آپ خدا کے ساتھ وفادار رہیں گے. اور یہ وفاداری کوئی معین وقت تک نہیں ہے. اکثر لوگ ایک معین وقت تک وفادار رہتے ہیں. اسٹوڈنٹ ہوں گے تو 3 سال تک وفادار، پاسبان ہوں گے تو 2-3 سال وفادار، اراکین ہیں تو 1-2 سال وفادار. ایک معین وقت تک وفاداری. لیکن بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ خدا کے ساتھ ہماری وفاداری ایک معین وقت تک ہی نہیں ہے، چند سالوں تک محیط نہیں ہے. چند سالوں تک یہ محیط نہیں، بلکہ یہ تا دم مرگ ہے، جان دینے تک. ہمارا مضمون ہے جان دینے تک وفادار رہنے والوں کے لیے زندگی کا تاج ہے. جب وہ اپنی صداقت پر قائم رہتے ہیں، جب وہ خدا کے ساتھ پیوست رہتے ہیں، جب وہ اس کے آئین اور اس کے احکام کا اتباع کرتے ہیں اور اس کی فرما برداری میں زندگی بسر کرتے ہیں، اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ اس کے وفادار ہیں. دیکھیے میرے ساتھ ایوب 27واں باب اور 6 آیت کا دوسرا حصہ. جب تک میری زندگی ہے اسے نہیں چھوڑوں گا، جب تک میری زندگی ہے اس سے قطع تعلق نہیں کروں گا، جب تک میری زندگی ہے اس کے ساتھ پیوست رہوں گا، جب تک میری زندگی ہے اس میں قائم رہوں گا، جب تک میری زندگی ہے، اور اس کے آئین پر چلوں گا جب تک میری زندگی ہے. اس کے معنی ہوئے کہ جان دینے تک میں اس کا وفادار رہوں گا، اسے نہیں چھوڑوں گا. بلکہ کلام خدا میں لکھا ہے جب تک میری زندگی ہے میرا دل مجھے ملامت نہ کرے گا. پھر آپ کا دل آپ کو ملامت نہیں کرے گا جب آپ زندگی بھر خدا کے ساتھ قائم رہتے ہیں اور اپنی وفاداری میں اس کے ساتھ وفادار رہتے ہیں. اور جب آپ خدا کے ساتھ وفادار رہتے ہیں تو پھر اس جو ساری زندگی ہے عمر بھر، اس کے معنی ہے آپ عمر بھر کمال نیک نیتی سے اپنی زندگی خدا کے لیے وقف کرتے ہیں. آئیے کلام مقدس میں عہد جدید میں اعمال کی کتاب 23واں باب اور اس کی پہلی آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو خدا کی کلام مقدس میں یہاں پر پڑھتے ہیں کہ اپنی زندگی ایک معین وقت تک ہی نہیں، تھوڑے عرصے کے لیے ہی نہیں، بلکہ ایک طویل عرصے تک ہے. یعنی جب تک آپ زندہ ہیں آپ اسی طرح خدا کے ساتھ قائم رہیں اور اسے نہ چھوڑیں. اعمال 23واں باب اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، پالوس نے صدر عدالت والوں کو غور سے دیکھ کر کہا، اے بھائیوں، میں نے آج تک کمال نیک نیتی سے خدا کے واسطے عمر گزاری ہے. کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کمال نیک نیتی سے خدا کے واسطے زندگی گزارنا. اب یہ ہے وفاداری کہ خدا کے واسطے زندگی گزاریں. اور جب آپ خدا کے واسطے زندگی گزارتے ہیں آپ خدا کی حضوری میں بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں. اور آپ اس دنیا میں اپنے لیے نہیں بلکہ خدا کے واسطے زندگی گزارتے ہیں اور آپ اسے نہیں چھوڑتے. جیسے غزوہ غزلات میں کہ اب میں اسے نہیں چھوڑوں گی. اب کلیسیا کہتی ہے، دلہن کہتی ہے اپنے دلہا کے لیے کہ اب میں اسے نہیں چھوڑوں گی، میں اس کے ساتھ قائم رہوں گی. اور اسی طرح ایماندار زندگی بھی یہی کہتی ہے کہ میں اسے یعنی مسیح کو نہیں چھوڑوں گی. اور جب مسیح کے ساتھ رہیں گے تو آسمانی اور روحانی برکات اس دنیا میں ملیں گی. اور کلام خدا میں جو مسیح کے ساتھ رہتے ہیں وہ مسیح کے پیروکاروں کے ساتھ، مسیح کے وفاداروں کے ساتھ
اور مسیح کے ساتھ زندگی گزارنے والے، روح کی تحریک سے زندگی گزارنے والوں کے ساتھ ساتھ وہ چلتے ہیں۔ اب کلام مقدس میں میرے ساتھ دیکھیے دوسرا سلاطین دوسرا باب اس کی پہلی آیت۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جو مسیح کے وفادار ہیں وہ اس دنیا میں خدا کے منسو، خدا کے خادم، خدا کے لوگوں کے ساتھ بھی وفادار رہتے ہیں، اور چونکہ خدا کے ساتھ عمر بھر وفادار رہتے ہیں، اسی طرح خدا کے خادموں کے ساتھ بھی ان کی جان دینے تک یا اپنی جان دینے تک ان کے ساتھ وفادار رہتے ہیں۔ دیکھیں میرے ساتھ دوسرا سلاطین دوسرا باب اور اس کی پہلی آیت۔ اور جب خداوند ایلیا کو بگولے میں آسمان پر اٹھا لینے کو تھا تو ایسا ہوا کہ ایلیا الیشا کو ساتھ لے کر جلجال سے چلا، اور ایلیا نے الیشا سے کہا تو ذرا یہیں ٹھہر جا، اس لیے کہ خداوند نے مجھے بیتل کو بھیجا ہے۔ الیشا نے کہا خداوند کی حیات کی قسم اور تیری جان کی سوگند میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ سو وہ بیتل کو چلے گئے، اور انبیاء سادے جو بیتل میں تھے الیشا کے پاس آ کر اس سے کہنے لگے، کیا تجھے معلوم ہے کہ آج تیرے سر پر تیرے آقا کو اٹھا لے گا؟ ہاللیلویا۔ تیسری آیت کو میں دوبارہ پڑھوں گا، دوسرا سلاطین دوسرا باب تیسری آیت۔ اور انبیاء سادے جو بیتل میں تھے الیشا کے پاس آ کر اس سے کہنے لگے، کیا تجھے معلوم ہے خدا آج تیرے سر پر سے تیرے آقا کو اٹھا لے گا؟ اس نے کہا ہاں میں جانتا ہوں، تم چپ رہو۔ اور ایلیا نے اس سے کہا الیشا تو ذرا یہیں ٹھہر جا، کیونکہ خدا نے مجھے یریو کو بھیجا ہے۔ اس نے کہا خدا کی حیات کی قسم اور تیری جان کی سوگند میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ سو وہ یریو میں آئے، اور انبیاء سادے جو یریو میں تھے الیشا کے پاس آ کر اس سے کہنے لگے، کیا تجھے معلوم ہے کہ خدا آج تیرے آقا کو تیرے سر پر سے اٹھا لے گا؟ اس نے کہا ہاں میں جانتا ہوں، تم چپ رہو۔ اور ایلیا نے اس سے کہا تو ذرا یہیں ٹھہر جا، کیونکہ خدا نے مجھ کو یردن کو بھیجا ہے۔ اس نے کہا خدا کی حیات کی قسم اور تیری جان کی سوگند میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ سو وہ دونوں آگے چلے، اور انبیاء زادوں میں سے 50 آدمی جان کر ان کے مقابل دور کھڑے ہو گئے، اور وہ دونوں یردن کے کنارے کھڑے ہوئے، اور ایلیا نے اپنی چادر کو لیا اور اسے لپیٹ کر پانی پر مارا، پانی 2 حصے ہو کر ادھر ادھر ہو گیا، وہ دونوں خشک زمین پر ہو کر پار گئے۔ اور جب وہ پار ہو گئے تو ایلیا نے الیشا سے کہا اس سے پیشتر کہ میں تجھ سے لے لیا جاؤں، بتا کہ میں تیرے لیے کیا کروں؟ الیشا نے کہا میں تیری منت کرتا ہوں کہ تیری روح کا دونا حصہ مجھ پر ہو۔ اس نے کہا تو نے مشکل سوال کیا، تو بھی اگر تو مجھے اپنے سے جدا ہوتے دیکھے تو تیرے لیے ایسا ہی ہوگا، اور اگر نہیں تو ایسا نہ ہوگا۔ اور وہ آگے چلتے اور باتیں کرتے جاتے تھے کہ دیکھو ایک آتشی رت اور آتشی گھوڑے نے ان دونوں کو جدا کر دیا، اور ایلیا بگولے میں آسمان پر چلا گیا۔ الیشا کے دیکھ کر چلایا، اے میرے باپ، اے میرے باپ، اسرائیل کے رتھ اور اس کے سوار، اور اس نے اسے پھر نہ دیکھا۔ سو اس نے اپنے کپڑوں کو پکڑ کر پھاڑ ڈالا اور 2 حصے کر دیا، اور اس نے ایلیا کی چادر کو بھی جو اس پر سے گر پڑی تھی اٹھا لیا، اور الٹا پھرا اور یردن کے کنارے کھڑا ہوا، اور اس نے ایلیا کی چادر کو جو اس پر سے گر پڑی تھی لے کر پانی پر مارا اور کہا کہ خدا ایلیا کا خدا کہاں ہے؟ اور جب اس نے بھی پانی پر مارا تو وہ ادھر ادھر 2 حصے ہو گیا اور الیشا پار ہوا۔
جب ان انبیاء زادوں نے جو ایلیوں میں اس کے مقابل تھے اسے دیکھا تو کہنے لگے ایلیا کی روح الیشا پر ٹھہری ہوئی ہے، اور وہ اس کے استقبال کو آئے اور اس کے آگے زمین تک جھک کر اسے سجدہ کیا، اور انہوں نے اس سے کہا اب دیکھ تیرے خادموں کے ساتھ 50 زوراور جوان ہیں، ذرا ان کو جانے دے کہ وہ تیرے آقا کو ڈھونڈے، کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا کی روح نے اسے اٹھا کر کسی پہاڑ پر یا کسی وادی میں ڈال دیا۔ اسے کہا مت بیچو۔ خدا کے کلام مقدس میں یہاں پر ہم ایلیا اور الیشا کی زندگی پر غور کرتے ہیں۔ الیشا ایلیا کا شاگرد ہے۔ اب میں جو بات آپ کو بیان کرنے کے ہوں، جس طرح مسیح کے ساتھ وفاداری زندگی کے تاج کا باعث ہے، اسی طرح روحانی زندگی میں استاد کے ساتھ اس کے شاگرد کی وفاداری اور وابستگی اور قائم رہنا، یہ اس کے لیے روح کا دونا اس کو حاصل ہوتا ہے۔ اور بائبل بیان کرتی ہے کہ بارہا ایلیا نے الیشا کو کہا کہ بس تو یہیں پر رہ۔ ہاللیلویا۔ کلام مقدس میں دوسرا سلاطین دوسرا باب، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں ایلیا نہیں بلکہ الیشا بارہا نہ چھوڑنے کا ذکر کرتا ہے۔ دیکھیں میرے ساتھ دوسرا باب، اور اس کی جب ہم دوسری آیت پڑھتے ہیں تو لکھا ہے اور ایلیا نے الیشا سے کہا تو ذرا یہیں ٹھہر جا، اس لیے کہ خداوند نے مجھے بیتل کو بھیجا ہے۔ الیشا نے کہا خداوند کی حیات کی قسم اور تیری جان کی سوگند میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ سو وہ بیتل کو چلے گئے۔ اب جو ہم نے غسل و غسلات میں پڑھا کہ میری جان کا پیارا مجھے مل گیا ہے، اب میں اسے نہیں چھوڑوں گی، اور اسی طرح یہاں پر الیشا یہ عزم کرتا ہے، اور یہ عزم جس کا اظہار وہ کرتا ہے کہ میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، وہ کہتا ہے تو یہیں پر رہ۔ اور کلام خدا میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہ جلجال میں ہے، اور اب ایلیا نے کہا کہ تو یہیں رہ، اور خدا نے مجھے بیتل کو بھیجا ہے، اب تو یہیں پر رہ۔ اسے کہا میں نے تجھے نہیں چھوڑنا۔ اب استاد چاہتا ہے کہ میں اس سے چھٹکارا حاصل کروں۔ اسے کہا بھائی چھوڑ دے مجھے، میں نے بیتل کو جانا ہے، تو جلجال میں رہ۔ اور اس سے یہ نہیں کہا کہ مجھے خواب آیا ہے کہ میں استاد کو سلام کر رہا ہوں، آج جی اسلام، اور اب میں کسی اور جگہ جا رہا ہوں۔ اسے کہا میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، حالانکہ استاد خود کہتا ہے کہ تو جلجال میں رہ۔ جلجال کے معنی دکھ ہے۔ اسے کہا تو دکھ کے اس مقام پر رہ۔ اسے کہا میں نے تیرے ساتھ جانا ہے، اور بیتل کے معنی ہے، بیت کے معنی گھر اور ایل کے معنی خدا۔ کہتے مجھے بیتل جانا ہے۔ اسے کہا میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، میں نے تجھے تیرے ساتھ رہنے کا، تیرے ساتھ قائم رہنے کا، تیرے ساتھ چلنے کا میں نے عزم کیا ہے۔ ان جلجال میں میں تیرے ساتھ آیا ہوں، اب میں نے بیتل میں بھی تیرے ساتھ جانا۔ استاد کہہ رہا ہے بس رہ جائے گا، لیکن وہ جانتا ہے کہ میں نے رہنا نہیں۔ لیکن اگر وہ یہ سوچتا، کہتا اب استاد کیا اتنا عرصہ میں اس کے ساتھ رہا ہوں، اس کو تو کچھ بھی نہیں آتا، اب میں نے بہت کچھ سیکھ لیا، اب ٹھیک ہے میں جلجال میں یہاں پر ایک برانچ بنا لیتا ہوں، تو ٹھیک ہے تو جا، اب بہت کچھ میں نے سیکھ لیا ہے۔ اس سے کہا کہ میں نے سیکھ تو بہت کچھ لیا ہے، لیکن ابھی وہ بلیسنگ میں نے اس سے پانی ہے، اور میں نے تیرے ساتھ جانا ہے۔ جو ہم نے غسل و غسلات میں پڑھا کہ اب میں نے
اسے پکڑ لیا ہے، اب میں نے اسے نہیں چھوڑنا۔ اب یہ کہتا ہے اے ایلیا میں نے تجھے پکڑ لیا ہے، اب میں نے تجھے نہیں چھوڑنا۔ ایلیا کہتا ہے چھوڑ دیں، اب تو یہاں پر رہ جا، لیکن وہ کہتا ہے میں نے یہاں پر نہیں رہنا، میں نے تیرے ساتھ جلجال سے بیتل میں جانا ہے۔ آئیے میرے ساتھ کلام مقدس میں دیکھیں، کلام مقدس میں بائبل مقدس بیان کرتی ہے 30 آیت، اور انبیاء زادے جو بیتل میں تھے الیشا کے پاس آ کر اس سے کہنے لگے کیا تجھے معلوم ہے کہ خدا آج تیرے سر پر سے تیرے آقا کو کیا کرے گا؟ اٹھا لے گا۔ اب جب یہاں یہ بتاتے نا، کہتے شکر ہے خدا اسے بھی اٹھا لے، میں تو کہتا تھا کہ پہلے ہی اٹھا لیتا تاکہ اس کی جگہ میں لے لیتا۔ کہتا بہت اچھا ہے، کہتا اچھا میں بیتل رہ جاتا ہوں، جب اس کو اٹھا لے گا نا تو بیتل میں جانا خدا کا گھر ہے، اب یہاں پر میں ہوں گا۔ لیکن وہ کہتا ہے نہیں، میں نے اس کے ساتھ ہی جانا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ وفاداری معیشت پر ہے، وفاداری مالی مفادات پر ہے، اور اس شخصیت پر نہیں ہے، بلکہ شخصیت کا تو وہ کہتا ہے جی کچھ نہیں آتا، بس یہ تو سب کچھ، ہم تو بہت ہو گئے۔ یہ روحانی تکبر۔ کیسے خواب دیکھتے ہیں، شیطان ایسے خواب دکھاتا ہے۔ اب وہ نہیں دیکھ رہا خواب، وہ کہتا نہیں بس میں تیرے ساتھ رہوں گا، بس یہ میں نے تجھے پکڑ لیا، میں نے تجھے جانے نہیں دینا۔ اور خواب کیسے دیکھتا ہے؟ کہتا نہیں جناب درمیان میں ہوں، اور استاد میرا کہاں پر ہے؟ دانے ہاتھ میں ہے، کوئی میرے بائیں ہاتھ میں ہے۔ اس کے معنی جانتے ہیں؟ اس کے معنی ہے ہمیشہ درمیان کی سیٹ پر جو سپریم اور برتر ہوتا ہے نا، وہ درمیان کی سیٹ پر ہوتا ہے۔ یہ سوچے ہیں، کہتے ہیں کہ بھئی اب میں نے ان کے ساتھ نہیں رہنا، اب میں سائیڈ سے درمیان میں آنا ہے، اور میری کوئی حیثیت ہو اور میرا کوئی مقام ہو۔ اب میرا ہے مقام اس سے کہ میں درمیان میں ہوں، اور اب استاد میرا شاگرد ہے، ہمیشہ بڑا جو ہے وہ درمیان میں ہوتا ہے، اور سائیڈ پر جو ہے نا اس کے ساتھ چھوٹے۔ جیسے دیکھیں باپ کے دانے ہاتھ، باپ بڑا ہے بیٹا چھوٹا ہے، تو ہمیشہ رتبے میں باپ کی عظمت ہے کہ باپ اس کا پیدا کرنے والا، اور بیٹا رائٹ ہینڈ میں ہوگا۔ ایسے شاگرد یہ ساتھ چھوڑنے والے جو ہوتے ہیں نا، ان میں خدا کی طرف سے نہیں بلکہ ابلیس کی طرف سے تکبر اور غرور آتا ہے۔ لیکن بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ کلام خدا میں ہم پڑھتے ہیں، الیشا کہتا ہے میں اس کے ساتھ ہی جاؤں گا۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیں 4 آیت، اور ایلیا نے اس سے کہا الیشا تو ذرا یہیں ٹھہر جا، کیونکہ خدا نے مجھے کہاں بھیجا ہے؟ یریو کو بھیجا ہے۔ اسے کہا خدا کی حیات کی قسم اور تیری جان کی سوگند میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، میں نے تجھے پکڑ لیا ہے، اب میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، تو یریو بھی چلا جائے تو میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، میں نے تیرے ساتھ یریو جانا ہے۔ اور یریو کہاں ہے؟ نئے عہد نامے میں ہم پڑھتے ہیں ایک بندہ یریو کی طرف یریو میں ہے، اور اسے ڈاکوؤں نے مارا، پرابلمز کمپلیکیشن، اسے کہا میں فیس کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں نے تجھے نہیں چھوڑنا، میں تیرے ساتھ چلوں گا، یریو بھی جاؤں گا۔ اور کلام خدا میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس کے ساتھ یریو بھی گیا۔ 5ویں آیت میں دیکھیں، اور انبیاء سادے جو یریو میں تھے الیشا کے پاس آ کر اس سے کہنے لگے کیا تجھے معلوم ہے خداوند آج تیرے آقا کو تیرے سر پر سے اٹھا لے گا؟ اس سے کہا ہاں میں جانتا ہوں، تم چپ رہو۔ 6 آیت کو دیکھیے، 2 دوسرا باب 6 آیت، اور ایلیہ نے اس سے کہا تو ذرا یہیں ٹھہر جا، کیونکہ خداوند نے مجھ کو یردن کو بھیجا ہے۔ اسے کہا تو مجھے چھوڑ، تو بس ادھر ہی رہ جا۔ اور اگر آپ غزوہ غسات کے اس حوالے میں غزوہ غسات 30 باب کی 4 آیت کے تناسب میں دیکھیں کہ میں نے اسے پکڑ لیا ہے، اب میں نے نہیں چھوڑنا، میں اسے نہیں چھوڑوں گی۔ اب اسی طرح بائبل مقدس بیان کرتی ہے، الیشا کہتا ہے میں نے تجھے نہیں چھوڑنا، اور وہ
اس کے ساتھ یردن جانے کے لیے تیار ہے۔ کلام خدا میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ یردن گیا۔ اب تھوڑا سی چل کے نا، صرف اگر جلجال تک ہی آتے ہیں نا، کہتا جی بہت کچھ ہم نے سیکھ لیا، اب ہمیں بیتل جانے کی ضرورت نہیں، یریو جانے کی ضرورت نہیں، یردن جانے کی ضرورت نہیں۔ وہ جلجال میں گیا، اسے کہا تو یہی رہ، اسے کہا نہیں میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ بیتل کو گیا، اسے کہا تو یہی رہ، اسے کہا نہیں۔ الیشا نے کہا میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ اور پھر یریو گئے، اسے کہا تو یہی رہ، اسے کہا میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ اسے کہا ایلیا نے کہا میں نے یردن جانا ہے، تو یہی رہ، اسے کہا میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، میں بھی تیرے ساتھ چلوں گا۔ اب ساتھ کب تک دیا ہے؟ یردن بھی ساتھ ہی گیا۔ آئیے میرے ساتھ کلام مقدس کو دیکھیں۔ دوسرا سلاطین دوسرا باب اور اس کی 7ویں آیت۔ اور انبیاء زادوں میں سے 50 آدمی جا کر ان کے مقابل دور کھڑے ہوئے، اور وہ دونوں یردن کے کنارے کھڑے ہوئے، اور ایلی نے اپنی چادر کو لیا اور اسے لپیٹ کر پانی پر مارا، اور پانی 2 حصے ہو کر ادھر ادھر ہو گیا، اور وہ دونوں خشک زمین پر ہو کر پار گئے۔ اور جب وہ پار ہو گئے تو ایلیا نے الیشا سے کہا اس سے بیشتر کہ میں تجھ سے لے لیا جاؤں، بتا کہ میں تیرے لیے کیا کروں۔ الیشا نے کہا میں تیری منت کرتا ہوں، تیری روح کا دونا حصہ مجھ پر ہو۔ اب جب یہ جلجال میں ہے تو ایلیا نے یہ نہیں کہا بتا میں تیرے لیے کیا کروں۔ جب وہ بیتل میں ہے ایلیا نے نہیں کہا بتا میں تیرے لیے کیا کروں۔ جب وہ یریو میں ہے تو اس نے نہیں کہا بتا میں تیرے لیے کیا کروں۔ اب یردن کے پار ہو گئے۔ اب دیکھیں اس سے ایکسپیرینس گین کیا، بالکل وہ اس کے ساتھ جلجال، جلجال سے بیتل، بیتل سے یریو، اور یریو سے اب یردن پار۔ اب یردن پر جب آئے تو ایک بڑا معجزہ دیکھا کہ اس سے اپنی چادر کو لپیٹا اور پانی پر مارا، اور پانی 2 حصے ہو گیا، اور وہ پار چلے گئے۔ اب پار جانا جو ہے نا یہ موسٹ امپورٹنٹ کام ہے، اور اس کے لیے ٹائم فیکٹر ہے۔ اس کے لیے یہ نہیں کہ 1 سال آپ نے ٹریننگ کر لی اور آپ بہت بڑے کوئی ترم خان بن گئے، آپ نے 2 سال ٹریننگ کی آپ ایک بہت بڑے عالم بن گئے، آپ نے 3 سال ٹریننگ کی آپ بہت ہی عظیم ترین شخصیت ہو گئے، بلکہ ٹل ڈیتھ اس معلم کے ساتھ یردن پار جائیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں ممبرز ہوں یا خادم ہوں، رفقہ کار ہوں یا عام لوگ، وہ بس کچھ بیتل تک رک جاتے ہیں، کچھ جلجال تک ہی آتے ہیں، وہ خود ہی کہتے بس اب نہ میں آگے نہیں جا سکتا۔ اور کوئی بیتل تک جاتا ہے کہتا بھائی بہت ہو گیا اب نہیں جا سکتے۔ کوئی یریو تک جاتا کہتا بس اب تو بس ہی ہو گیا، کہتا بس آپ آگے چلے جائیں۔ لیکن جو یردن کے پار ہوتے ہیں نا، جب یردن کے پار گیا تو اس سے کہا اب بالکل اس کی زندگی کا خاتمہ ہونے کو ہے، اور اس سے کہا اب الیشا بتا میں تیرے لیے کیا کروں، تو کیا چاہتا ہے میں تیرے لیے کیا کروں۔ نہ اس سے یہ بات نہ اس سے جلجال میں کہی، نہ بیتل میں کہی، نہ یریو میں کہی، نہ یردن پار ہونے سے پہلے کہی، اب پار ہونے کے بعد اس سے کہا اب بتا میں تیرے لیے کیا کروں۔ اب اس سے کہا تو میرے لیے کیا کر۔ آئیے میرے ساتھ کلام مقدس میں دیکھیں دوسرا سلاطین دوسرا باب اور اس کی 9ویں آیت کو پڑھیں گے۔ اور جب وہ پار ہو گئے تو ایلیا نے الیشا سے کہا اس سے پیشتر کہ میں تجھ سے لے لیا جاؤں، بتا میں تیرے لیے کیا کروں۔ الیشا نے کہا میں تیری منت کرتا ہوں، تیری روح کا دونا حصہ مجھ پر ہو۔ منت کون کرتا ہے؟ جو بڑا آدمی ہو وہ منت کرتا نہیں، جو اپنے آپ کو ادنا سمجھے۔ شاگرد کو روح کا دونا حصہ بھی مل جائے نا تو بھی استاد کی عزت کرتا ہے اور یہ کہتا ہے میں نے کبھی نہیں تجھے چھوڑنا۔
اور بائبل مقدس بیان کرتی ہے اسے کہا تیری روح کا دونا حصہ مجھ پر ہو. 10ویں آیت دیکھیں, دوسرا سلاطین دوسرا باب 10ویں آیت. اس نے کہا تو نے مشکل سوال کیا, تو بھی اگر تو مجھے اپنے سے جدا ہوتے دیکھے تو تیرے لیے ایسا ہی ہوگا, اور اگر نہیں تو ایسا نہ ہوگا. اب پہلے تو وہ کہتا ہے میں تجھے نہیں چھوڑوں گا, میں تجھے نہیں چھوڑوں گا, یعنی جلجال میں کہتا ہے میں تجھے نہیں چھوڑوں گا, بیتل میں کہتا ہے میں تجھے نہیں چھوڑوں گا, یریو میں کہتا ہے میں تجھے نہیں چھوڑوں گا, اور یردن میں بھی کہتا ہے تجھے نہیں چھوڑوں گا. اب یردن کے پار ہو کر اب استاد نے کہا اب اگر تو مجھے اس وقت تک نہ چھوڑے کہ جب تک میں چلا نہ جاؤں. اب اس سے ٹارگٹ دے دیا, پہلے نہیں اس سے ٹارگٹ دیا. اور کلام خدا میں دیکھتے ہیں الیشا نے اسے جاتے ہوئے دیکھا. آئیے کلام مقدس میں. اب نہیں الیشا نے یہ کہا کہ اچھا چلو اب بہت ہو گیا, ٹھیک ہے اتنا ہی کافی ہے جو میں نے سیکھ لیا ہے. دوسرے باب کی 11ویں آیت. اور وہ آگے چلتے اور باتیں کرتے جاتے تھے کہ دیکھو ایک آتشی رتھ اور آتشی گھوڑے نے ان دونوں کو جدا کر دیا, اور ایلیاہ بگولے میں آسمان پر چلا گیا. الیشا یہ دیکھ کر چلایا, اے میرے باپ اسرائیل کے رتھ اور اس کے سوار, اور اس نے اسے پھر نہیں دیکھا. کلام خدا میں ہم دیکھتے ہیں کہ اب اس نے اس شرط کو پورا کر لیا, اسے جاتے ہوئے دیکھ لیا, اور بائبل پروف کرتی ہے کہ روح کا دونا حصہ اسے مل گیا. لیکن جب روح کا دونا حصہ بھی مل گیا ہے تو بھی وہ اسی طرح عزت کرتا. اور ایک اور بات یاد رکھیں, روح کا دونا حصہ الیشا کو ملا ہے, لیکن نئے عہد نامے میں یسوع کے ساتھ جب اس کی صورت تبدیل ہو گئی, ٹرانسفیگریشن ہو گیا, تو بائبل بیان کرتی ہے کہ اس کے ساتھ موسیٰ ہے اور ایلیاہ ہے. حالانکہ روح کا دونا حصہ کسے ملا ہے؟ الیشا کو ملا ہے. تو اب تو ایلیاہ سے زیادہ انائنٹنگ کس کے پاس ہے؟ الیشا کے پاس. لیکن وہاں ہم دیکھتے ہیں جو خدا نے فضیلت اور عزت ایلیاہ کو دی ہے, اب وہ نہیں کہ وہ کہیں نہیں جی اب وہ کچھ نہیں رہا, اب تو روح کا دونا حصہ مجھے مل گیا ہے. کئی دفعہ لوگ اس طرح اپنی برکت کو اور اپنی انائنٹنگ کو کھوتے ہیں, اپنے ہی استاد, لیکن وہ پھر بھی کہتا ہے اے میرے باپ, اے میرے باپ. لیکن اب کیا کریں گے؟ اب تو باپ کی بدگوئیاں جا کر کرتے ہیں, اور کہتے ہیں نہیں جی کچھ نہیں, اب تو سب کچھ ہم نہیں ہیں, وہ تو کچھ نہیں, اب ختم, اب کچھ نہیں وہ کر سکتے, اور نہ ہی کچھ ہے, اب تو سب کچھ, اور ہم تو یوں ہاتھ رکھتے ہیں اور بندہ ادھر گیا. جب یہ اسپرچل پرائیڈ آتا ہے نا, اب اگرچہ اس کو پتا چل گیا ہے, الیشا کو پتا چل گیا ہے کہ میں نے اسے دیکھ لیا ہے اور روح کا دونا حصہ مجھ پر ہے, لیکن پھر بھی اسے نہیں کہتا اب ایلیاہ کیا چیز ہے, اب تو میں سب کچھ ہوں, بلکہ وہ تب بھی اسے کہتا ہے اے میرے باپ, اے میرے باپ. اس کو آنر دیتا, ریگارڈ کرتا, ریسپیکٹ کرتا ہے. اور اسی طرح آج وہ لوگ بھی جو اس طرح وفادار رہتے ہیں جان دینے تک, اور اس کی حضوری میں رہتے ہیں اور اس کی شاگردیت میں رہتے ہیں, آخر تک وہ زندگی کا تاج حاصل کرتے ہیں. خدا کی کلام مقدس میں, ہاللویا, کلام مقدس میں میرے ساتھ دیکھیے یونا کی انجیل 6 باب, یونا کی انجیل اور اس کا 6 باب 60ویں آیت سے میں پڑھوں گا. کلام خدا میں یوں مرکوم ہے, اس لیے اس کے شاگردوں میں سے بہتوں نے سن کر کہ یہ کلام ناگوار ہے, اسے کون سن سکتا ہے, یسوع نے اپنی جی
میں جان کر کے میرے شاگرد آپس میں اس بات پر منہ بڑھاتے ہیں، ان سے کہا کیا تم اس بات سے ٹھوکر کھاتے ہو؟ اگر تم ابن آدم کو اوپر جاتے دیکھو جہاں وہ پہلے تھا تو کیا ہوگا؟ زندہ کرنے والی تو روح ہے، جسم سے کچھ فائدہ نہیں۔ جو باتیں میں نے تم سے کہی ہیں وہ روح ہیں اور زندگی بھی ہیں، مگر تم میں سے بعض ایسے ہیں جو ایمان نہیں لائے، کیونکہ یسوع شروع سے جانتا تھا کہ جو ایمان نہیں لاتے وہ کون ہے اور کون مجھے پکڑوائے گا۔ پھر اس نے کہا اسی لیے میں نے تم سے کہا تھا کہ میرے پاس کوئی نہیں آ سکتا جب تک باپ کی طرف سے اسے توفیق نہ دی جائے۔ اس پر اس کے شاگردوں میں سے بتیرے الٹے پھر گئے اور اس کے بعد اس کے ساتھ نہ رہے۔ کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح نے کلام کیا اور ان کو یہ کلام ناگوار گزرا اور بتیرے مسیح کے شاگرد چھوڑ کر چلے گئے۔ شاید ابھی یہ جنجال کے درجے میں تھے، یہ چھوڑ کر چلے گئے، یہ شاید یہ بیتل کے درجے پر ہی تھے، یہ چھوڑ کر چلے گئے، شاید یہ یریو تک ہی پہنچے تھے، یہ چھوڑ کر چلے گئے، شاید یہ یردن تک ہی تھے لیکن چھوڑ کر چلے گئے۔ اور کلام خدا میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ برکت جو اس کے ساتھ شاگرد رہے آخر تک، جان دینے تک، وہ یہ شاگرد جو چھوڑ کر چلے گئے وہ برکت نہیں پا سکے۔ یوحنا کی انجیل 6 باب 66 میں اس پر اس کے شاگردوں میں سے بتیرے الٹے پھر گئے، بتیرے بہت سے الٹے پھر گئے اور اس کے بعد اس کے ساتھ نہ رہے۔ جب اس کے ساتھ نہ رہے تو وہ برکات بھی حاصل نہ کر سکے۔ کلام مقدس میں میرے ساتھ دیکھیے 67ویں آیت، یوحنا کی انجیل 6 باب 67ویں آیت میں لکھا ہے، پس یسوع نے 12 سے کہا کیا تم بھی چلا جانا چاہتے ہو؟ بالکل ایسا ہی جیسا ایلیا نے کہا بس تم یہی رہو۔ اب جو بتیرے چلے گئے، بتیرے چلے گئے، اور جب بتیرے چلے گئے نا، جو باقی تھے نا، ان سے بھی مسیح نے کہا اب رہ گئے 12، بہت سے شاگرد بہت تھے اور سب چلے گئے لیکن 12 رہ گئے۔ اب 12 سے بھی مسیح نے پوچھا وہ چلے گئے، تم بھی جانا چاہتے تو چلے جاؤ۔ بالکل ایسا ہی جیسا نومی نے اپنی بہو روت سے کہا، اس کی دوسری جو بہو تھی وہ چلی گئی، اور جب وہ چلی گئی تو اس نے کہا وہ چلی گئی تو بھی جانا چاہتی ہے تو جا۔ اس نے کہا نہیں، میں نہیں جانا چاہتی، میں تیرے ساتھ رہنا چاہتی، جہاں تو جائے گی میں جاؤں گی، جو تیرے لوگ ہوں گے میرے لوگ ہوں گے، تیرا خدا میرا خدا ہوگا۔ اور کلام میں روت کے نام سے کتاب ہے عہد عتیق میں۔ اور ایک اور عظیم بات بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ اسی کی نسل سے خدا نے دنیا پر نجات دہندہ بھیجا، اس لیے کہ اسے نہیں چھوڑا، نومی کو نہیں چھوڑا۔ اور وہ بلیسنگ بائی جو دوسری اس کی بہو نہ پا سکی، اسی کو وہ چھوڑ کر چلی گئی۔ اور بالکل اسی انداز میں اب مسیح جو 12 ہیں ان سے بھی کہتا ہے بھئی تم نے بھی جانا ہے تو چلے جاؤ۔ اس لیے ایک بیڑ چال ہوتی ہے، جب ایک جاتا نا کہتے وہ دیکھو وہ چلا گیا، کچھ ایسا ہے ہی نا، چلو جی ہم بھی جاتے ہیں۔ یا جو رہتے بھی ہیں نا ان کے ذہن میں ایک خیال ہوتا ہے، کہتا بھئی وہ چلے گئے، کاش میں بھی چلا جاتا، میں ایسے ہی ٹک گیا یہاں، اب شرم حضوری کیا کروں۔ اب مسیح تو دلوں کے بھید جانتا ہے، اس سے 12 سے بھی پوچھا جو باقی ہیں۔ آئیے دیکھیں دوبارہ یعنی کی انجیل 6 باب اور اس کی 67ویں آیت، بس یسوع نے 12 سے کہا کیا تم بھی چلا جانا چاہتے ہو؟ اب ان کا جواب دیکھیں، بالکل ایسا ہی جیسے الیشا نے دیا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں 68 ورس 68، شمن پترس نے اسے جواب دیا اے خدا ہم کس کے پاس جائیں؟ اس نے کہا ہم کہاں جائیں، ہم کس کے پاس جائیں، ہم نے نہیں تجھے چھوڑنا۔ شمن پترس نے اسے جواب دیا خدا ہم کس کے پاس جائیں، ہمیشہ کی زندگی کی باتیں تو تیرے ہی پاس ہیں۔ انہوں نے کہا بھائی اس سے کیا تاثر ملتا ہے؟ اس سے یہ ملتا ہے کہ بس تو ہی ہے جس کے پاس زندگی کی باتیں ہیں، ہمیشہ کی زندگی کی باتیں۔ ہم تجھے چھوڑ کر کہاں جائیں، ہم نے نہیں کہیں جانا،
ہم تیرے ساتھ رہیں گے، ہم نے تجھے پکڑ لیا ہے، بے شک تو نے ہمیں بلایا ہے، اب تو نے ہمیں بلایا ہے، اب ہم نے تجھے پکڑ لیا ہے، ہم تجھے نہیں چھوڑیں گے۔ اور اس کے ساتھ جان دینے تک رہے۔ مسیح مصلوب ہوا، وہ ساتھ ہے، شاگردیت میں رہے۔ اور بائبل بیان کرتی ہے مسیح نے انہیں اپنی روح سے معمور کیا۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ نہیں سمجھ پاتے، لیکن جو سمجھ لیتے ہیں کہ زندگی کی باتیں تیرے پاس ہیں، برکت تیرے پاس ہے، برکت پر برکت تیرے پاس ہے، اور شیطان کبھی جدا کرنے کے لیے بڑے خواب دکھاتا ہے، بہت بڑی کوئی برانچ دے دیتا ہے، بہت بڑا کوئی سیٹ اپ دے دیتا ہے، لیکن جو بابرکت ہے نا، وہ کہتے ہیں، اور شیطان بھی ایسے دکھایا، باپ سے جدا کرنے کے لیے بیٹے کو شیطان نے دکھایا دنیا کی شان و شوکت، اسے کہا اگر تو گر کر مجھے سجدہ کرے تو یہ سب کچھ تجھے دے دوں گا۔ اسے کہا میں نے یہ سب کچھ نہیں لوں گا، میں اپنے باپ کے ساتھ قائم رہوں گا۔ اور جب وہ باپ کے ساتھ قائم ہے نا، تو سب کچھ الوہیت کی ساری معمولی اسی میں سکونت کرتی۔ عزیزو، خدا کے کلام مقدس میں یہاں پر ہم پڑھتے ہیں کہ جو باقی رہ بھی جاتے ہیں نا، آئیے میرے ساتھ ذرا دیکھیں 70ویں آیت 70 ورس۔ یسوع نے جواب دیا کہ میں نے تم 12 کو نہیں چن لیا اور تم میں سے ایک شیطان ہے۔ اب جو 12 رہ گئے نا، ان میں بھی ایک ایسا تھا جس کا نام یہودا اسکریوتی تھا، لیکن بڑی عظیم بات جو ہم دیکھتے ہیں نا، مسیح نے اس کو بھی نہیں، وہ خود چلے گئے ہیں، ان کو خود اس نے کہا بھئی تم نے بھی جانا ہے نا تو رضا رغبت چلے جاؤ، لیکن رہ گئے، جو رہ بھی گئے نا 12 میں سے بھی ایک، اسے کہا تم میں ایک شیطان ہے۔ دیکھیں، جو خدا کے ساتھ رہتے ہیں نا، اگر تو صداقت پر قائم رہتے ہیں نا، وہ برکت پاتے ہیں، لیکن اگر شیطان کو موقع دیتے ہیں، بعض اوقات ساتھ رہتے ہیں تو بھی مخالفت کرتے ہیں، جیسے کہ بائبل بیان کرتی ہے یہودا اسکریوتی مسیح کو چھوڑ کر تو نہیں گیا، لیکن اس کے ساتھ رہا، لیکن ساتھ ہی ساتھ اندر سے وہ جڑیں کاٹتا رہا، اور ساتھ ہی ساتھ وہ فیصلے اس نے سوچا، اس نے ڈیسیشن لیا، کیوں نہ میں مسیح کو بیچ ہی دوں، اور اس کے اندر لالچ آ گیا، اس نے 30 روپے میں مسیح کو بیچ دیا، استاد کو بیچ دیا۔ استاد مصلوب ہو گیا اور مر گیا، لیکن استاد مر کر تیسرے دن مردوں میں سے پھر جی اٹھا، لیکن وہ جس میں شیطان سما گیا یہودا اسکریوتی مرا ہے، اور آج تک بھی مرا۔ اور ایسے ہی وہ لوگ ہیں جو ساتھ رہتے ہیں لیکن مخالفت کرتے ہیں، ساتھ رہتے ہیں اور جڑیں کاٹتے ہیں، اور ساتھ رہتے ہیں اور وار کرتے ہی رہتے ہیں، لیکن مسیح کو پتا تھا، اسی طرح آج بھی پتا ہوتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے اچھا چلو کر لے تو جو کرنا ہے، اس لیے کہ خدا کا کام نہ کبھی رکا ہے نہ رک سکتا ہے، اور اگر تھوڑی سی ڈس انفارمیشن پھیلائیں گے بھی نا، ڈی فیم کریں گے بھی نا، مسیح کو کر دیا، مار ہی دیا، لیکن وہ تیسرے دن پھر جی اٹھا، بلکہ اب اس سے بھی زیادہ قدرت کے ساتھ، جلال کے ساتھ وہ زندہ۔ عزیزو، خدا کے کلام میں ہم دیکھتے ہیں جان دینے تک، اب وہ نظری طور پر ساتھ رہا، طبعی طور پر ساتھ رہا، فزیکلی ساتھ رہا، لیکن نظریاتی طور پر ساتھ نہیں رہا۔ اس کے نظریات الگ، مسیح کے الگ۔ اور اسی طرح آج بہت سے ہیں جو ساتھ بھی ہوتے ہیں لیکن عملاً ساتھ نہیں ہوتے، ذہنی طور پر ساتھ نہیں ہوتے، وہ پھر برکت بھی نہیں پاتے، وہ روح کا دھونا بھی نہیں پاتے، اور زندگی کا تاج بھی نہیں پاتے۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیں مکاشفہ 2 باب اور اس کی 10ویں آیت۔ یوحنا عارف کا مکاشفہ 2 باب اور اس کی 10ویں آیت کو پڑھیں گے۔ کلام خدا میں یوں لکھا ہے،
जो दुख तुझे सहने होंगे उनसे खौफ न कर। देखो इब्लीस तुम में से बांस को कैद में डालने को है ताकि तुम्हारी आजमाइश हो, और 10 दिन तक मुसीबत उठाओगे, जान देने तक भी वफादार रह तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। प्रॉब्लम्स तो उसके साथ होते हुए आएंगी। अब मसाइल और मुश्किलात के बावजूद मसीह के साथ जिंदगी भर वफादार रहते हैं। यहां जो टारगेट दिया है, अब चूंकि उस्ताद और मसीह वो अब्दी जिंदगी का मबदा है, उससे खत्म नहीं होना, वो अजली भी है और अब्दी भी है। लेकिन अब वफादारी का टारगेट क्या है? जब तक हम जिंदा हैं हम उसके साथ वफादार रहें। आइए मेरे साथ देखें मुकाशवा 2 बाब और उसकी 10वीं आयत का आखिरी हिस्सा। जान देने तक भी वफादार है तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। बाइबल मुकद्दस बयान करती है अलीशा अपने उस्ताद के जिंदा रहने तक उसके साथ वफादार है, उसे रूह का दूना हिस्सा मिला। और अब हमारा उस्ताद वो अब्दी जिंदगी का मालिक है और वो अब तक अब्दुल आबाद जीता रहेगा। अब टारगेट क्या है कि जब तक हम जिंदा हैं हम उससे जुदा ना हो, और जब उसके साथ वफादार रहते हैं कि जब तक हम जिंदा हैं तो फिर खुदा हमें जिंदगी का ताज देता है। वफादारी, अब जो इंसानों का वफादार नहीं होता वो खुदा कभी नहीं होता। जो अपने उस्ताद का वफादार नहीं वो उस्ताद आजम यीशु का भी वफादार नहीं होता, क्योंकि जो छोटी चोरी करता है ना वो बड़ी चोरी भी कर सकता है। अज़ीज़ों, जो अपनी कलीसिया से वफादार नहीं वो खुदा से भी नहीं होता, जो अपने पेशवाओं से वफादार नहीं वो खुदा से भी नहीं हो सकता, और जो खुदा से वफादार है फिर वो हमेशा की जिंदगी का ताज हासिल करता है। आइए अपने सरों को झुकाएं। आज का हमारा मज़मून है जान देने तक वफादार रहने वालों के लिए जिंदगी का ताज है। आज कितने हैं? मसीह ने कहा कि अगर तुम भी जाना चाहते हो तो चले जाओ। बहुत से उल्टे फिर गए और एलिया ने बार बार उससे कहा तू यही राजा, यानी मुझे छोड़ दे, यही राजा, यही राजा। लेकिन वो उससे कहा नहीं, मैं तेरे साथ चलूंगा, और उससे रूह का दूना हिस्सा पाया। लेकिन हमारे लिए उससे भी अजीम तर बात है कि जब हम अपनी जान देने तक अपने मुनज्जी अपने मसीह के वफादार हैं तो हमारे लिए जिंदगी का ताज है। आइए अपने सरों को झुकाएं। आज कितने हैं जो जान देने तक यीशु मसीह के वफादार रहना चाहते हैं? वो अपने पांव पर खड़े हो जाएं। ये देख लें, ये ऐसा नहीं है कि बस साहब ने दूसरों की देखा देखी। मसीह ने कहा अगर उल्टा फिरना चाहते हो ना, अगर तुम भी जाना चाहते हो तो चले जाओ, लेकिन वफादार रहना चाहते हैं तो जान देने तक वाबस्ता रहते हैं, कायम रहते हैं, वफादार रहते हैं। जो चाहते हैं कि जान देने तक मसीह के वफादार रहें वो हमेशा की जिंदगी पाएंगे। और आज का हमारा मज़मून है जान देने तक वफादार रहने वालों के लिए जिंदगी का ताज है। अपने दोनों हाथों को बुलंद कर लीजिए और मेरे पीछे कहिए, खुदा के बेटे यीशु तेरा शुक्र हो, तूने मुझसे कलाम किया, मैं इस कलाम को दिल से कबूल करता हूं। मैंने सीखा है कि जो जान देने तक तेरे साथ वफादार रहते हैं वो हमेशा की जिंदगी पाते हैं और जिंदगी का ताज हासिल करते हैं। ऐ खुदावंद, मैं अहद करता हूं कि जान देने तक वफादार रहूंगा, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह एलिशा एलिया के साथ वफादार रहा। मैं भी है खुदावंद जान देने तक तादम मर्ग तेरे साथ
قائم رہوں گا. زندگی کی مشکلات، پریشانیاں میری زندگی میں اگرچہ آئیں گی تو بھی میں تجھے نہیں چھوڑوں گا. میں نے تجھے پکڑ لیا ہے اور میں تجھے نہیں چھوڑوں گا. تیرا شکر ہو. آسمان اور زمین کے خالق و مالک، اے زندہ خدا، تیرا شکر، تیری تعریف اور تیری ستائش کرتا ہوں. تیرا قوی، جلالی اور بابرکت ہاتھ چاہتا ہوں. تیرا ابر چھایا رہے. تیرا شکر، تیری تعریف ہو. یسوع مسیح کے نام سے آمین.